أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। ताऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे सब साथियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम, अस्मा और सिफात जानने के इस सेशन में खुशामदीद। ये इल्म आपको मुबारक हो। बारकल्लाहु फी इल्मिकुन्ना। अल्लाह ताला आपके इल्म और अमल में बरकत फरमाए। जितने नाम आपने अब तक समझे हैं, सीखे हैं, उनका इल्म हासिल किया है, उनसे जो कुछ पाया है उससे इंशाअल्लाह आपका अमल बेहतर हो जाए।
الحمدللہ آج کا نام تو واللہ المستعان والی جو آیات ہیں اور المستعان مجیب جو نام ہے اتنا خوبصورت کہ الفاظ قاصر ہیں بیان کرنے سے اللہ کے اس نام کی بڑائی اور خوبصورتی کو. انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیا سیکھا ہم نے. سنا ہوگا آپ نے اور لیسن پریپیئر بھی کیا ہوگا. پچھلے ہفتے کا ہوم ورک ہم دیکھتے ہیں. دعائیں دی گئی تھی آپ کو. تہجد کے حوالے سے ہوم ورک تھا. القریب نام کے حوالے سے ہوم ورک تھا. کچھ عربک کا حصہ پڑھنا تھا اور اس کے علاوہ سفر کی دعا مانگنے کے حوالے سے بات تھی. کوئی پچھلے ہفتے کے ہوم ورک کے حوالے سے آپ بات شیئر کرنا چاہیں انشاءاللہ میں موقع دیتی ہوں. ایک ہم نے آپ کو جملہ دیا تھا کہ میں کسی کو شرمندہ نہیں کروں گی, میں کسی کو ہوم ورک نہیں دوں گی, میں کسی کو تانا نہیں دوں گی. سبحان اللہ, میرے منہ سے کیا الفاظ نکلے. میں دوبارہ سے دہراتی ہوں, میں کسی کو شرمندہ نہیں کروں گی, میں کسی کو تانا نہیں دوں گی. یہ بات ہم نے کہی تھی کہ کہیں لکھ کر لگا لیں. اگر آپ چاہیں تو شیئر کرنا چاہیں تو بتا سکتے ہیں کہ آپ چیٹ میں لکھ سکتے ہیں کہ آپ نے لکھا تو کہاں لکھ کے لگایا, اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں آپ نے لکھا ہے وہاں سے آپ دیکھ بھی سکیں گے, اور کیا اس پر کوئی عمل کی بھی کوشش کی. تو میری جیسے ساتھی کہہ رہے ہیں کچھ کہ انہوں نے کام کیا, تو ہم لیتے ہیں آپ سے آپ کے ریفلیکشن. جی ماریا, پچھلے ہفتے کے ہوم ورک کے حوالے سے کچھ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی باجی, پچھلے ہفتے کا ہوم ورک میں نے کر رہا تھا یہی والا جملے کا نا, تو بہت ساری چیزوں پہ انسان کو روکنا پڑتا ہے اپنی زبان سے, کیونکہ المستعان میں بھی یہی بات آئی تھی کہ ہمیں صبر ایسے ہی نہیں کرنا, ہم نے اپنی زبان اور عمل سے جو ہے وہ اس بات کو دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ ہم کس طریقے سے صبر کر رہے ہیں, خوبصورت صبر. اور باجی یہی بات پھر پچھلے ہفتے کے ہوم ورک میں بھی ہے کہ ہم کس طریقے سے دوسروں کو شرمندہ ہونے سے بچا رہے ہیں, اپنی زبان کو روک رہے ہیں, چاہے وہ تانا طنز ہو یا کسی کو برا بھلا کہنا ہو. تو باجی یہ بہت بڑی بات ہے جو میٹر کرتی ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹا ہو یا بڑا, اس میں سبھی آ جاتے ہیں. بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ اس میں بھی زبان کو غلط بات سے اور شرمندہ کسی کو کرنے سے روکنا, پھر تانا دینے سے روکنا, یہ بھی صبر مانگتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صابرین میں سے کر دے. ٹھیک ہے. جی قندیل, آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ تہجد میں بھی دعا مانگی ہے قریب اور مجیب کے نام, اللہ کے ناموں کے ساتھ. اور یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں تعلیم ہوتی ہے, ہم لوگ یعنی میرے ہسبینڈ لے کے بیٹھتے ہیں بچوں کو, ضرور تعلیم دیتے ہیں ایک حدیث اور اس سے ریلیٹڈ نا. تو اس میں بھی اللہ کی طرف سے احادیث ایسی تھیں کہ پھر میں نے بتایا کہ قریب کے نام سے, اللہ تعالیٰ کے مجیب کے نام, اللہ کے صفاتی ناموں کے ساتھ دعا کرنا. تو بچوں کے ایگزامز بھی ہونے والے ہیں, تو وہ بہت اس چیز کو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ سنتے ہیں. اور پھر مجھ سے صبح میں پوچھ رہے تھے کہ اماں یہی آپ نے بتایا تھا, تو ہمیں اسی کے ساتھ دعا کرنی تھی نا. میں نے کہا جی. تو یہ بہت اچھا رہا ایکسپیرئنس. اور ایک چیز ہے کہ میری پچھلے 1 مہینے سے طبیعت صحیح نہیں ہے, جس کی ورٹیگو ڈائگنوز ہوا ہے, جس کی وجہ سے مجھے چکر آتے ہیں. تو میں بس یہ ہے کہ زیادہ دیر سن نہیں سکتی لیسن, اور اس میں میری ہے کمی ہو رہی ہے. لیکن میں سن لیتی ہوں ریٹن میں, یعنی کہ میں نہیں کر پاتی کیونکہ ایکچوئل اس میں ورڈز بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے میں تھوڑا سا آج کل بریک پہ ہوں کہ میں عربی نہیں پڑھ رہی. لیکن الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کلاس کی وجہ سے اور اللہ کے صفاتی ناموں کو جاننے کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ اللہ کے قریب نہیں ہوئے تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے واقعی ہی قربت حاصل کرنے کا ذریعہ قرآن اور اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اب اللہ تعالیٰ آپ کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرمائے انشاءاللہ. آپ کے جو ورٹیگو کا مسئلہ ہے, اس میں ایک چیز بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اور اس حوالے سے ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا, لیکن ایک چیز نیند بہت اہم ہے, اور وقت پر رات کی نیند, جلدی سونا اور ٹائملی نیند کے پورے 8 آورس کو پورا کرنا, اور سائیکل بریک نہ ہونے دینا بیچ میں, یہ بھی ایک کاز ہوتی, ون آف دا کازز. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے
مکمل صحتیاب کریں انشاءاللہ. اچھا جناب، اب چلیں ہم اب آگے لیسن لیتے ہیں اپنا انشاءاللہ، پھر موقع دیں گے باقی ساتھیوں کو بھی بات کرنے کا. تو آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں. آپ میں سے جو لوگ سنانا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں تو انشاءاللہ میں پھر آپ سے لینا شروع کرتی ہوں. جی، سب سے پہلا ہاتھ رخسانہ یاسمین کا ہے. آپ سنائیں گی رخسانہ؟ شروع کریں گی؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اسماء الحسنى عز وجل المستعان. قال الله تعالى قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال الله ٹھیک ہے، تعالى بس اتنا ہی، بس رخسانہ اتنا ہی. حسن تھی. شروع میں آپ کی آواز تھوڑی کٹ کے آ رہی تھی، میں پہلا والا جی دہرا وہ دیتی ہوں. تھوڑا مسئلہ ہو رہا ہے اس میں نا. آپ دوبارہ پڑھیں، فرسٹ لائن کو دوبارہ پڑھیں. ومن اسمائه الحسنى عز وجل المستعان. ٹھیک ہے، قال اللہ. گڈ، بس ٹھیک ہے، بس باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک میں اسکا حمدان آپ پڑھیے. وقال الله تعالى قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. آگے پڑھیں. الله تبارك وتعالى هو المستعان الغني عن الظهير والمعين والشريك والوزير فلا يحتاج إلى أحد. احسن تھی ماشاء اللہ. صدر بھٹی آپ پڑھیں. وهو سبحانه المستعان الذي لا يطلب العون من أحد بل كل عبد يطلب منه العون على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وجلب المنافع ودفع المضار. صدر بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. کہیں کہیں ذرا اعراب کی درستگی کی ضرورت ہے. میں ماریہ عمران سے کہتی ہوں وہ پڑھیں اور پھر آپ اس کو دیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ماریہ آپ پڑھیں اس کو. وهو سبحانه المستعان الذي لا يطلب العون من أحد بل كل عبد يطلب منه العون على فعل الطاعات واجتناب المحرمات وجلب المنافع ودفع المضار. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. باقی سب ٹھیک ہے. دو الفاظ دیکھیے، وجلب المنافع ودفع المضار. ٹھیک ہے، میم پر پیش ہے. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فی علمک. اچھا جی، بشرا اعظمی آپ پڑھیے. بشرا کا مائک نہیں کھلا. حدیقہ آپ پڑھیں، پھر بشرا کو پھر موقع دیں گے. حدیقہ آپ پڑھیں. وهو سبحانه الغني المستعان والخلق كلهم فقراء إليه عبيد لديه وهو الملك القادر على كل شيء الذي ليس له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في الأمر ولا في الأسماء ولا في الصفات. اس کو ذرا دوبارہ سے شروع سے پڑھیں. ٹھیک ہے. وهو الملك القادر. صحیح، آپ نے صحیح پڑھا. بارک وهو اللہ. الملك. بس ٹھیک ہے الحمدللہ. گڈ، اچھا پڑھے. کس کو میں نے کہا تھا کہ وہ دوبارہ پڑھیں گے؟ بشرا اعظمی. جی بشرا مائک کھولیں. وهو سبحانه الحي القيوم المستعان فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بل الخلائق كلها بحاجات إلا الاستعانات به بل لا قيام ولا حياة ولا وجود لهم إلا به وبقدرته وقوته وإعانته وحده لا شريك له. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. بارک اللہ فی علمک. ایک لفظ دیکھیے بلا، فلا یحتاج الی احد. ٹھیک ہے، یحتاج نہیں ہے، یحتاج ہے.
اور اس کو دیکھیں بحاجتن الی الاستعانتی، تھوڑا سا یہاں الی الاستعانتی میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے، گڈ. آمنہ وقاص آپ پڑھیے. والاستعانة بالله تقوم على أصلين الثقة بالله والاعتماد عليه اس فقد لائن کو يثق دوبارہ پڑھیں، لائن کو دوبارہ پڑھیں. الثقة بالله والاعتماد عليه ٹھیک ہے، گڈ. بس آمنہ یہاں فقد اس تک يثق اتنا ہی پڑھتے ہیں، انشاءاللہ پھر موقع ہوا تو میں دوبارہ پلٹ کے آؤں گی واپس. شہناز محمد آپ آگے پڑھیں. جی. فقد يثق الإنسان بغيره ولا يعتمد عليه في أموره لاستعانته عنه وقد يعتمد عليه مع عدم الثقة به لحاجة إليه. ٹھیک ہے، لحاجتہ الیہ فی امورہ کے بعد دوبارہ پڑھیں. لاستغنائه. گڈ. آپ نے اپنی کریکشن خود ہی کر لی، جی اسی طرح جزاک ابتدا پڑھا تھا لیکن ماشاءاللہ اس دفعہ دوبارہ پڑھ لیا، درست. بارک اللہ فی علمک. الماس آپ پڑھیے. واللہ وحدہ وہو الذی بیدہ کل شیء والمستعان فی کل شیء والعبد لیس بیدہ شیء وہو محتاج الی عون ربہ فی کل شیء کما قال ٹھیک ہے سبحانہ. الماس، بس اتنا ہی پڑھنا ہے. گڈ. 2-3 الفاظ دیکھیے، باقی بالکل ٹھیک پڑھے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں بیدی کل شیء کے بعد جو ہے نا والمستعان، نون پہ کیا ہے؟ پیش. اسی طرح وہو محتاج الی عون، ٹھیک ہے، الی عون، اور عونی ہے، الی عونی. باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. اچھا جناب، سحر شہزاری اب تلاوت کریں اس کی آیت سورۃ ہود کی. جی باجی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. شاباش، بالکل ٹھیک ماشاءاللہ. ادیبہ آپ پڑھیے. والمستعان هو الله عز وجل فأهل الطاعات يستعينون به على فعل الطاعات وترك المعاصي كما قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين. شاباش. عائزہ امجد آپ پڑھیے. والاستعانة طلب العون من الله على طاعته أما أهل المعاصي فحين ترك الآسي سؤال العون من الله على طاعته تهلى عنه ربه فتوجه إليها بإذنه تعالى أعانه على معصيته فتوجه إليها بعونه عليها ٹھیک ہے، بس اتنی. گڈ. اچھا یہ دوبارہ پڑھیں، من اللہ علی طاعتی کے بعد کیا ہے؟ جی کہاں؟ اچھا ٹھیک ہے. اما اہل المعاصی تخلى عنه ربه، ٹھیک ہے. اچھا یہ اچھا ٹھیک ہے، باقی ماشاءاللہ صحیح، الحمدللہ. اچھا پڑھیں. امتیاز آپ پڑھیے یہاں سے. وحرمہ وحرمه سبحانه العون على الطاعة فلم يتوجه إليها كما قال سبحانه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. حسن تھی ماشاءاللہ. طاہرہ آپ پڑھیں اس سے آگے. فالعباد كلهم مسرفون في طاعتهم ومعاصيهم بقدرة الله وعونه إما بجنود الملائكة
بجنود الملائكة الهادية أو بجنود الشياطين المزلة فلا طاعة ولا معصية إلا بعون الله ٹھیک ہے وهو في بس اس میں دیکھیے مصرفون، ٹھیک ہے، باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بس اس ایک لفظ کو دیکھ لیں. بارک اللہ فی علمک. فرزانہ طارق اس سے آگے پڑھے. وہوا وهو فعله على الإطلاق في الخير والشر فلا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله وعونه. ٹھیک ہے، گڈ. اس میں دو الفاظ بس دیکھیں. وہوا فعلہ، ٹھیک ہے، فعلہ نہیں ہے، فعلہ فعل ہوتا ہے نا. اسی طرح فلا حول، حول اس لفظ کو دیکھیں باقی ماشاءاللہ اچھا پڑھے. صفیہ آپ پڑھیے. صفیہ اسماعیل مائک کھولیں. بھائی کہاں سے؟ لا الہ. جی بسم اللہ الرحمن. لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ٹھیک ہے، آگے گڈ. پڑھے بھائی. بس اتنا ہی پڑھتے ہیں اور ساتھیوں کو موقع دیتے ہیں. فرحت آخر کی دعا آپ مانگیں. اللہم انا علی ذکرک و علی شکرک و علی حسن عبادتک. آمین. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے اس کی. چلیے گڈ. المجیب عبد المعید جی شروع کیجیے آپ. المجيب ومن أسماء الحسنى عز وجل المجيب. قال الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قریب مجیب. باقی تو ٹھیک پڑھا ہے، بس یہ دو الفاظ دیکھیں. ما لکم من الہ غیرہ، اس میں مجھے تھوڑے سے لگا کہ بہتر ہو سکتا ہے. اور ہوا انشاءکم، انشاءکم نہیں ہے، اس میں دیکھ حمزہ آ رہا ہے نا، انشاءکم حمزہ پر زبر ہے. تو اس کو دیکھیے گا، اس کی تلاوت آپ 3 بار سنیے گا انشاءاللہ سورۃ ہود کی آیت 61 کی، تو اور بہتر پڑھ سکیں گے انشاءاللہ. بارک اللہ فی علمک. ام حبیبہ آپ پڑھیے. یہ وقال اللہ تعالی، یہاں سے پڑھنا ہے نا. امی مجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. باقی تو ٹھیک ہے، خاص کو نا تھوڑے سے اس طرح ادا کریں جس طرح لکھے ہوئے. الہ مع اللہ، یہاں پر دیکھیں تجدید آ رہی نا، تو تجدید کو ادا کریں، ٹھیک ہے. اور مع اللہ پر وقف ہے تو رک جائیں، قلیلا ما تذکرون، تاکہ پھر آگے بہتر پڑھ سکیں. اسی طرح یہ دعاؤ ہے، دعاؤ ہے، دعاؤ نہیں ہے. اس کو دیکھیے گا سورۃ النمل کی آیت 62 کی تلاوت آپ کسی بھی قاری کی آواز میں 3 بار سنیں انشاءاللہ اور بہتر پڑھ سکیں گی. بارک اللہ فی علمک. وردہ خالد آپ پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی هو القریب ممن دعا دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤاله وقبول عبادته ويثيبه عليها أجل الثواب وأعظمه. علیہ کے بعد والا لفظ پڑھیں.
عليها عجل الثواب وأعظمه. تجدید کس پر آ رہی ہے؟ اجل الثوابی. أجل سوری میں نے ٹھیک ہے، جیم باقی پڑھ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک میں بہت اچھا پڑھا باقی. ٹھیک ہے، میرا طاہر آپ آگے پڑھیں. وهذا قرب خاص من عابديه المؤمنين به وهو يقتضي لطفه بأوليائه وإجابته لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. شاباش، بہت اچھا پڑھا ہے. بس یہ دیکھیے من عابدیہ المؤمنین، اگر یہ جوڑ کے پڑھی نا مؤمنین بھی تو پھر مؤمنین بھی ہوگا. ٹھیک ہے جی باقی ٹھیک ہے. اچھا جناب، اور بھی ابھی تھوڑا لیسن باقی ہے. کچھ اور ساتھی اگر ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں، تھوڑا تھوڑا پڑھ کے ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کرتے جائیں. تو میں چاہتی ہوں اور نئے ساتھیوں کو بھی موقع دوں، اور نہیں ہوگا تو میں پھر جو ساتھی پڑھ چکے ہیں انہیں سے پڑھوا لوں گی. اچھا ہمیرا نے پڑھ لیا. توقیر انور آپ پڑھیے. توقیر مائک کھولیں اپنا. جی ہو گیا. فمن دعا ربی بقلب حاضر ودعا مشروع ولم يمنع منه مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام وضعف اليقين ونحوهما فإن ٹھیک ہے الله. توقیر بس یہی رک جائے، بس اتنا ہی پڑھیں گے. اب ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش ہے آپ کی، بہت بہتر بھی پڑھا ہے، لیکن کہیں کہیں اعراب میں کریکشن کی ضرورت ہے. میں پڑھواتی ہوں کسی ساتھی سے انشاءاللہ، پھر دیکھیے گا. ریشمہ چشتی آپ پڑھیں اس کو. فمن دعا ربہ. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع منه مانع من إجابة الدعاء كأكل حرام وضعف اليقين ونحوهما فإن الله. بس اتنا ہی. ونحوہما آپ نے درست پڑھ لیا. اچھا کچھ الفاظ دیکھیے، یہ تو ہے نا میری پچھلی ساتھی اور آپ دونوں اس کو دیکھیں. وَدُعَاءٍ، ٹھیک ہے، مشروعٍ. اسی طرح من اجابت دعاء، من آ رہا ہے نا تو پھر یہاں دعا ہی ہوگا. اگلا لفظ دیکھیے کأکل الحرامی. اس لفظ کو دیکھیے، اس کو ایسے پڑھا جائے گا کأکل الحرامی. باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا ہے آپ نے. اچھا جناب، دیکھتے ہیں کسی اور ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. سنم آپ پڑھیں گی آگے. سنم اپنا مائک کھولیں، یہاں سے پڑھیں. فَإِنَّ اللَّهَ فإن الله قد وعده بالإجابة خاصة إذا جاء بأسباب الإجابة وهي الاستجابة لله تعالى والإيمان به الموجب للاستجابة كما قال سبحانه وإذا سألك عبادي أني فإني قريب. رک جائے. میں چاہتی ہوں اور ساتھیوں کو بھی موقع ملے نا. ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. ماشاءاللہ. دیر سے ہاتھ کیوں کھڑا کیا تھا؟ اتنی اچھی تو طریقے سے عربک پڑھ رہی ہیں آپ. بھرپور حصہ لیا کریں. ماشاءاللہ بارک اللہ فیک میں. شہانہ پڑھیے آگے. اس آیت کو تلاوت کیجیے. سورۃ البقرہ آیت 186. سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ماشاءاللہ بہت اچھا. بارک اللہ فیک. شائستہ حفیظ آپ پڑھیے. جی. فاللہ سمیع قریب مجیب یسمع دعاء الخلق ویجیب دعاءہم. دوبارہ سے پڑھیں. ویجیب دعاءہم وہل یجیب المضطر. بس اتنا ہی. ماشاءاللہ ایک لائن آپ نے پڑھی، بہت اچھی پڑھی. ماشاءاللہ اب تو اتنے سارے ہاتھ آگے کھڑے ہوئے ہیں. میں چاہ رہی ہوں اوروں کو بھی موقع ملے.
سرور سلطانہ آپ پڑھیں. جی سروت پڑھیے. جی باجی. وهل يجيب المضطر الذي أخلقته الكروب وتعسر عليه المطلوب واستر للخلاص مما هو فيه إلى الله وحده وهل يكشف السوء والشر والبلاء إلى الله وحده. بس سروت سبحان اللہ رک جایا کرے نا, بس اتنا ایک لائن پڑھ جایا کریں اور ساتھیوں کو بھی موقع ملا کرے. اوکے اوکے, آواز نہیں آ رہی تو ہو جاتا ہے, کبھی کبھی مسئلہ ہی پیش آتا ہے. جزاک اللہ خیر. اب اچھا پڑھا آپ نے, کہیں کہیں اصلاح کی ضرورت ہے کچھ اعراب میں. میں ایک ساتھی سے اور پڑھاتی ہوں, سروت آپ نے سننا ہے انشاءاللہ. سدرا آپ اسی کو دوبارہ پڑھیں. وَهَلْ يُجِيبُ وهل يجيب المضطر الذي أقلقته الكرب وتعسر عليه المطلوب واستر للإخلاص مما هو فيه إلى الله وحده وهل يكشف السوء والشر والبلاء إلا الله وحده. اچھا کچھ الفاظ جو ہیں نا اس میں مجھے لگتا ہے مشکل ہے, وہ میں دہرا دیتی ہوں. القروب یہ لفظ ہے القروب, اور یہ اگلا لفظ مسلسل مسٹیک آ رہی ہے, وہ دیکھیں وَتَعَسِرُ عَلَيْهِ, یہ آسان سا لفظ ہے وَتَعَسِرُ. اسی طرح وَاسْتَرَّ لِلْخَلَاصِ مِمَّا, ٹھیک ہے, اس لفظ کو اس طرح پڑھا جائے گا. جزاک اللہ خیر کثیرہ. وحل سے کون پڑھے گا؟ نور العین قاضی آپ پڑھیں. اس لائن کو پڑھیں, آخری لائن نور العین. نور العین کا مائک بند ہو گیا, پڑھیے. وَهَلْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ الَّذِي نہیں یہاں سے أَخْلَقَهُ نہیں, یہاں سے نہیں, آخری لائن پڑھیں. وَهَلْ يَكْشِفُ السُّوءَ وَالشَّرَّ وَالْبَلَاءَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ. ٹھیک ہے, گڈ, بس اتنا ہی. باقی آگے اور ساتھیوں سے پڑھاتے ہیں, ابھی دو ہاتھ ہمارے سامنے اور کھڑے ہوئے ہیں. جی سمرین آپ پڑھیے آگے. فسبحان العزیز الکریم الذی یجعل عبادہ خلفاء الارض ویمکنہم منها ویمدہم بالارزاق ویؤصل الیہم النعم ویجیب دعاءہم ویقضی حاجاتہم ویجعلہم. سمرین اتنا ہی, گڈ. اس میں کچھ الفاظ دیکھیں, مارک کریں. فسبحان العزیز الکریم, ٹھیک ہے, اس پہ یوں پڑھا جائے گا. پھر وَيَمُدُّهُمْ بِالْأَرْزَاقِ, ہو سکتا ہے آپ نے صحیح مارک کیا لیکن پڑھنے میں مسٹیک ہو گئی ہو. اس طرح وَيُوصِلُ إِلَيْهِمُ النِّعَمِ, باقی ٹھیک ہے. نعمی کو لفظ کو چیک کر لیں, یمدہم کو چیک کر لیں, اور العزیزو کو چیک کر لیں. باقی ماشاءاللہ ٹھیک پڑھا ہے. مسز ایمان آپ آگے پڑھیں. جی. وَيَجْعَلُهُمْ خُلَفَاءَ مِنْ قَبْلِهِمْ ثُمَّ يُمِيتُهُمْ وَيَأْتِي بِقَوْمٍ بَعْدِهِمْ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ يَفْعَلُ هَٰذِهِ الْأَفْعَالَ هِيهَاتِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ. بیچ میں ایک لائن مس ہو گئی, وَيُجِيبُ دَعَاهُمْ وَيَقْضِي حَاجَاتَهُمْ. اچھا باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ, گڈ. طاہرہ آپ آخری لائن کو ذرا صحیح پڑھ کے بتائیں, یہ لفظ کیسے پڑھا جائے گا؟ طاہرہ میں پڑھوں گی, طاہرہ کا مائک نہیں کھل رہا. فائزہ امجد آپ پڑھیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں طاہرہ کو, فائزہ طاہرہ کو پڑھنے دیں. جی طاہرہ پڑھیں. ہی ہاتھ سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون. نہیں, اس میں دونوں الفاظ میں میرے خیال جلدی میں مسٹیک ہوئی ہے. اب فائزہ آپ پڑھ کے بتائیں, اور آپ سنیے باقی سب. ہیہات سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون.
ہاں ہائی ہاتھا ٹھیک پڑا ہے ماشاءاللہ، گڈ. اس لفظ کو دیکھیے، یہ ہی ہاتھا نہیں ہے، یہ ہائی ہاتھ ہے. اس کو درست کر لیجیے اپنے پاس. باقی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، گڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے. آپ سب کو ماشاءاللہ جو کوششیں آپ کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے. کہیں کہیں اگر کوئی اوپر نیچے مسٹیک ہو جاتی ہے یا کوئی اعراب کی غلطی ہو جاتی ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی کوشش اللہ تعالیٰ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کریکشن میں بھی جو آپ کوشش کر رہے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو عربی بھی بہترین طریقے سے پڑھنے کی توفیق دے، اردو بھی، اور جس زبان میں بھی آپ کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں اس میں آپ کو انشاءاللہ فلوئنسی عطا فرمائے. آمین. چلیں جی، اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم آتے ہیں آج کے لیسن کی اس کی طرف، سمجھ کی طرف. عربک تو ہم نے پڑھ لی، اب دیکھتے ہیں کہ آج اس سبق میں کیا بات کی گئی ہے. المستعان ہمارا آج کا لیسن ہے، اس کا نام ہے. اب میں ساتھ ساتھ چیٹ ایکٹیویٹی بھی آپ کے ساتھ لیتی جاؤں گی تاکہ میرے باقی ساتھی بھی شریک ہوتے جائیں. جی لکھیے جناب، المستعان کا معنی کیا ہے؟ چیٹ میں لکھیے. جس سے مدد طلب کی جائے، مانگی جائے. ٹھیک ہے، مددگار بھی اس کا معنی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، جس سے مدد مانگی جائے اور مددگار. ٹھیک. اچھا، اب ہم آتے ہیں کچھ سوالات کی طرف. یہاں پر آئیں آپ آگے. اب غور سے سنیے گا کیونکہ بہت 2 لیسنز ہیں اور کافی کچھ ہے آج کے سبق میں سیکھنے کے لیے. یہ آگے جو آ رہا ہے نا، 2 آیات ہیں، اس کے بعد پھر 2 لائنیں، اور پھر اس کے بعد لائن آتی ہے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُسْتَعَانُ الَّذِي لَا يَطْلُبُ الْعَوْنَ مِنْ أَحَدٍ. ٹھیک ہے، یہ والی لائن جو ہے میں یہاں سے سوال کر رہی ہوں آپ سے. یہ 2-3 لائنیں جو ہیں میں ان کے پیراگراف، اس پیراگراف سے آپ سے سوال کر رہی ہوں. وہ بتا رہے ہیں کہ بندہ جو ہے اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. مصنف 4 کام بتا رہے ہیں جن میں وہ مدد طلب کرتا ہے. اب آپ میں سے جو بتانا چاہے میں آپ سے پوچھوں. چلیں حمیرہ آپ بتائیں، پہلا ہاتھ آپ کا کھڑا ہوا ہے، آپ بتائیے کہ بندہ جو ہے وہ کن 4 کاموں میں مدد طلب کرتا ہے اللہ سے؟ جی اس میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے بتایا گیا ہے نا کہ بندہ مدد طلب کرتا ہے. عربک میں باجی بتاؤں؟ اردو میں بتا دیں، عربک تو پڑھ لی نا آپ لوگوں نے. جی اعلیٰ فعل الطاعات کے اطاعت کے جو کام ہیں ان میں بندہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب ٹھیک ہے، کرتا ہے. نیکسٹ. دوسرا بتائیے، 4 کام میں نے پوچھے تھے. میرا بتائیے نا آگے. چلیں میرا نے ایک بتا دیا، ایک اور بتائیے میرا. جی واجتناب المحرمات، اور محرمات یا حرام چیزوں سے اجتناب یعنی بچنے کے لیے مدد طلب عربک کرتا نہیں ہے. پڑھیں کیونکہ عربک پڑھ لیے، صرف اردو بتائیں. اور جی حرام کاموں سے بچنے کے لیے مدد طلب کرتا ہے، اور نفع کے کاموں میں جو ہے نا وہ ان کو چاہنے ٹھیک کے ہے، لیے اللہ اور سے مدد طلب کرتا ہے. اور ضرر پہنچانے والی چیزیں یعنی کہ نقصان دہ چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے. ٹھیک ہے، گڈ، شاباش. دیکھیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے تو میں نے کہہ دیا تھا نا، تو آپ اس کو شارٹ کیسے کرتے ہیں؟ آنسر کو شارٹ دینا بھی ہم نے سیکھنا چاہیے نا. میں اس دن سن رہی تھی استاذہ کی ہمارے ساتھ میٹنگ تھی کراچی میں، تو کسی نے پوچھا ہم سے، ایک اسٹاف میٹنگ تھی تو کسی اسٹاف نے سوال کیا کہ آپ بتائیں کہ علم میں ترقی کیسے حاصل کریں. تو انہوں نے اس کا ایک جواب یہ دیا تھا کہ چیزوں کا خلاصہ کرنا سیکھیں اور لمبی بات کرنے کے بجائے مختصر بات کرنا سیکھیں. تو یہ میں نے اپنے لیے ٹپ سیکھی، تو میں آپ سب سے شیئر کر رہی ہوں کہ مثلاً بار بار یہ کہنے کے بجائے کہ اس مدد طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، جو کہ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں، لیکن کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ اطاعت کے کاموں میں، حرام کاموں سے اجتناب میں، فائدوں کے حصول میں، اور نقصان دور کرنے میں. تو یہ مختصر بات ہوگی نا، اور بات بھی کمپلیٹ ہوگی. تو اس طرح آپ لوگوں نے جواب دینے تاکہ ہم ذرا تیزی سے موو کر سکیں. بارک اللہ فی علمک. میرا آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے. طاہرہ نے جواب دیا تھا نا؟ سوری میں نام اس وقت مس کر گئی.
میں نے نہیں دیا، طاہرہ نے نہیں دیا. اچھا حمیرہ نے. اوکے ٹھیک ہے، چلیں آگے آتے ہیں. میرا اگلا سوال جو ہے نا وہ اس سے ہے، میں ترجمہ کرنے کو آپ کو دوں گی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْغَنِيُّ الْمُسْتَعَانُ وَخَلْقُ كُلُّهُمْ فُقَرَاءُ إِلَيْهِ عَبِيدٌ لَدَيْهِ. وردہ خالد اس کا ترجمہ کیجئے. اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بے نیاز ہے، مددگار ہے، اور ساری مخلوق ساری کی ساری اس کی محتاج ہے اور اسی کی غلام ہے. ٹھیک ہے، اسی کے محتاج ہے، اسی کی بندی ہیں. ٹھیک ہے، گڈ. آگے دیکھتے ہیں ہم. یہاں جو ہے اور آگے آئیے ہم دیکھتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے کہ وَالِاسْتِعَانَةُ بِاللَّهِ تَقُومُ عَلَىٰ أَصْلَيْنِ. اللہ سے مدد چاہنا. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ طاہرہ آپ بتائیے اور آنسر بھی بتائیے، کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے مدد چاہنا 2 بنیادوں پر کام ہے. ایک تو پکا یقین اللہ پر، اور دوسرا اللہ پر اعتماد. بس اللہ پر یقین اور اعتماد. گڈ، شاباش. ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں جی. سوال نمبر نیکسٹ سوال جو ہے نیکسٹ پیراگراف سے ہی ہے میرا آپ سے، کہ سوال غور سے سنیے گا. میں بیچ بیچ میں سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ تیاری آپ کی مجھے پوری امید ہے بہت اچھی ہے. میرا سوال ہے کہ اگلی لائن میں فقط یثق الانسان بغیرہ سے میں پوچھ رہی ہوں. مصنف کہتے ہیں کہ بعض اوقات انسان کسی دوسرے پر بھروسہ کر لیتا ہے اور اپنے معاملات میں اللہ پر اعتماد نہیں کرتا. اس کی وجہ وہ عربی میں آگے بتا رہے ہیں. وہ عربی میں مجھے وجہ بتائیے. ام حبیبہ آپ بتائیے. بتا سکتی ہوں میں حبیبہ آپ؟ کون بتائے گا اس کی وجہ؟ آگے ہی وجہ لکھی ہوئی ہے. ریشما آپ بتائیں گی؟ جی وقت یعتمد علیہ ما عدم ثقته به لحاجته الیہ. نہیں اتنا لمبا جواب نہیں ہے اس کا. میں نے پوچھا تھا وہ اپنے معاملات پر اللہ پر اعتماد نہیں کرتا، کیا وجہ ہے؟ دو الفاظ ہیں، بتائیے ریشما. لا استغنائہ عنہ وقت یعتمد. بس اتنا ہی جواب ہے اس کا. گڈ. بس یہی ہے. لاستغنائہ عنہ، اس سے بے پرواہی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب آپ لوگ خود سوال بنایا کریں نا، اس لائن سے میں کیا سوال بنا سکتی ہوں، میں کیا اس میں سے بات نکلتی ہے. تو بندہ کیوں بھروسہ نہیں کرتا اپنے معاملات پر؟ اس لیے کہ اس سے بے پرواہی برتتا ہے. ٹھیک ہے، اتنا ہے. اسی سے میرا آگے سوال ہے. شناز محمد آپ بتائیے. بعض اوقات وہ بندہ اس پر بھروسہ کرتا ہے مگر کیسے؟ کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ آگے وہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تو کرتا ہے لیکن کیسے کرتا ہے؟ وہ عربک بتائیے اور اس کا معنی بتائیے. شناز. جی وہ اس پر یعنی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ بندے کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں. نہ یہ اس کا جواب نہیں. کوئی بات نہیں. مسز دانش آپ بتائیے. عدم سکتی ہی کم یقین کے ساتھ. پورا بتائیں. ما عدم ثقتہ بھی. شاباش. ثقتہ بھی لحاجتہ یہ پورا اس کا جواب ہے. ترجمہ کریں اس کا مسز دانش. کم یقین کے ساتھ، مطلب کمزور یقین کے ساتھ. پورا ترجمہ کریں. اللہ کی ذات پہ کمزور یقین ہوتا ہے اور اپنی حاجات کو لے کے یقین نہیں ہوتا ان کو اللہ کی ذات. ہاں ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ہے بغیر اعتماد کے اپنی حاجات کے لیے. یہی تو پیچھے بات ہو رہی تھی کہ اسے پہلا انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ پر اعتماد بندوں پر کیوں بھروسہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ بے پرواہی ہے اللہ سے، اس پر یقین ہی نہیں ہے. اس کی ایکسپلینیشن ہے اگلے جملے میں. اور اسی طرح بھروسہ بھی اللہ پر تو کیسے کرتا ہے؟ بغیر اعتماد کے اپنی حاجات کے لیے. پورے نہیں کرنی اللہ نے. چلو مانگ لیتا ہوں. کوئی مثال بتائیں گے آپ میں سے کوئی اس پر کہ اللہ پر بھروسہ تو ہوتا ہے مگر اعتماد کی کمی ہوتی ہے؟ کون بتائے گا؟ کوئی مثال ہے آپ کے پاس؟ دوائی کی. جی بتائیے فرق.
हाँ, उसमें ये होता है कि जैसे हमें कोई दुख हो, बीमारी हो, या कोई चीज गुम गई हो, या कोई नुकसान हमारा हो गया, तो हम ना उसकी वजह जो है और चीजों को बनाते हैं। इसमें हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं होता क्या अल्लाह ताला ये सब कुछ करने वाला है, और हमारे साथ जो हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है। हाँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भरोसा तो करते हैं पर इत्माद नहीं होता। एतमाद नहीं सुभान होता। हाँ जी। ये यकीन नहीं होता कि वो कर ही देगा पूरा। हाँ करेगा, लेकिन पता नहीं करे कि ना करे। इत्माद तो ये ना कि करेगा वो पूरा। जरा इस कैफियत को हम लोग अपने दिलों में जाने, क्या हाल है मेरे भरोसे का और मेरे इत्माद का अपने रब पर। ये बड़ी गहरी बात कर रहे हैं वो। चलें, ये अगला देखते हैं। ये जो है ना इसका इससे आगे की जो बात है उसको देखते हैं जरा। वल्लाहु वहदहु हुवल्लज़ी बियदिही कुल्लु शैइन वल मुस्तआनु फी कुल्लि शैइन वाली बात जो है, फल अब्दु लैसा बियदिही शैइन, ये पूरे बात जो सारी ये कर रहे हैं, यहाँ से आपको अपने बारे में क्या पता चला? इन लाइनों से आपको अपने बारे में क्या पता चला? कोई बताएगा आप में से? थोड़े से आज सवालात मैंने मुख्तलिफ से बाजी मैं आपके लिए बताऊं? निकाले। मारिया बताइए जी। बाजी इसमें हमारे लिए ये मैसेज है कि अल्लाह पाक ही ऐसी जात है जिसके हाथ में हर चीज है, और वही हम ही उसके हर लम्हे जो है वो मददगार हैं, चाहे वो सेहत हो, दौलत हो, बीमारी हो, कुछ भी हो, तो हम हर चीज में उसके मोहताज हैं। अगर हम किसी बंदे के से भी मदद मांगते हैं ना, तो उस बंदे के दिल में भी अल्लाह पाक ही तौफीक डालते हैं। ये तो बाज़ औक़ात हम सर टकराते रह जाते हैं कि भाई हमारी बात सुन लो, हमारी मदद कर लो, ठीक है, गुड, हमारी क्या कहते ठीक है हैं मारिया, मोहताजगी दूर कर बिल्कुल दो। सही है। जज़ाकल्लाह जी खैर। बंदे के हाथ में कुछ नहीं है, हम अपने रब की मदद के मोहताज हैं। आपने बिल्कुल सही बात की, माशाल्लाह। चलिए गुड, आगे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए जो है ना, वल मुस्तानु हुवल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, इसके बाद मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। यहाँ पर ये बात हो रही है कि इस जो है ना फ़अहलु त्ताअति यस्तईनु यस्तईनूना, यहाँ से मैं सवाल आपसे कर रही हूँ। अहले इताअत यानी जो इताअत करते हैं वो क्या करते हैं? यहाँ वो दो काम बता रहे हैं। कौन बताएगा मुझे वो दो काम? फायजा अमजद आप बताएंगी? मैं रुखसाना बताऊं? जी रुखसाना बाजी। आप फायजा बताती हैं, फिर आपकी तरफ आते हैं। जी फायजा बताइए। यस्तईनूना बिही अला फ़िअल अत्ताअत, यानी वो अताअत के कामों में भी अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं, व तर्किल मासी, और गुनाहों को छोड़ने पर भी अल्लाह ताला की मदद मांगते हैं। गुड, ठीक है। अच्छा जनाब, रुखसाना यास्मीन आप बताइए। यहाँ पर ये बता रहे हैं वल इस्तिआनतु, इस्तिआनत क्या होती है? क्या बता रहे हैं क्या होती है? यानी कि अल्लाह ताला से किसी भी काम में, खासकर इताअत के काम में, अल्लाह ताला से मदद तलब करना कि या अल्लाह ताला ये ठीक है, अपनी इताअत करने बस की ठीक है, इतनी तौफीक बात। गुड, इताअत पर अल्लाह से मदद मांगना, ये यहाँ मुसन्नफ ये बात लेकर आ रहे हैं। अच्छा, अब मैं जनरली आपसे सवाल करती हूँ। ये है ना इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप में से कोई शेयर करेगा मुझसे कि क्या आपने कभी इय्याका नस्तईन को इस एंगल से मांगा, सोचा, ये सोच आई कि मैं इताअत पर अल्लाह से मदद मांग रही हूँ? सुभान अल्लाह। हम रोज मांगते हैं ना 5 दफा नमाजों में ये दुआ। जी कौन शेयर करेगा? शमीम अख्तर मैं बताऊं? जी शमीम कहिए। जी फरमाइए शमीम। उनका माइक बंद हो गया। कोई और शेयर करना चाहता है? शाहीन आप शेयर करना चाहती हैं, कहिए। ये रोजाना जो मदद मानते हैं सूरह फातिहा जो हम पढ़ते हैं नमाज में, उसके अंदर भी या तना बोलो या तना नहीं, तो यही सब जो है ये इस तरह से भी हम दुआ मांगते हैं, और इस तरह से भी कि अल्लाह ताला मेरे अंदर मेरा कोई काम नहीं हो रहा है, आप हमें अपनी आपके अताअत से आ जाऊं तो फिर इंशाल्लाह आगे काम हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन देखिए बाजों का आपने देखा होगा कि बाजों का जब हम कहते हैं या का नाम दो हम तेरे ही बंदे हैं या का नस्ताइन, तो हम बाजों का मदद जब मांग रहे होते हैं तो नमाज में ही चैट में भी आप लिख सकते हैं कि हमारी कौन सी चीजों की मदद का ख्याल आ रहा होता है कि अल्लाह मेरी फला चीज में मदद करे।
جیسے میرے ساتھی چیٹ میں لکھ رہے ہیں، مثلا ایک نے کہا کہ جلدی سے مانگ کے آگے نکل جاتے ہیں، سچے دل سے نہیں مانگتے ہیں، یا کوئی کام اٹکا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں، اس میں مانگ رہے ہوتے ہیں. جی عالیہ اکبر آپ کہیے. ڈے ٹو ڈے لائف میں جب ہم واقعی جب ہر نماز کے لیے سم ٹائم اسٹرگل کرنا ہوتا ہے کہ وقت پر پڑھ لی جائے یا کم از کم پڑھ لی جائے، کیونکہ کچھ کام اس طرح کے ہمارے ڈیلی روٹین میں نکلتے ہیں کہ وہ واللہ عالم کہ وہ نکلتے ہی ایسے اوقات میں کہ جو نمازوں کے اوقات ہوتے ہیں. کوئی ایک الگ سے نیا کام نکل آتا ہے تو اس وقت ہم اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کام کو ابھی ہی نکلنا تھا، یہ نماز کا ٹائم ہے، اس کو چھوڑوں کہ نماز کو بعد میں پڑھوں کہ کیا کروں. یہ اس چیز میں اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، چلیے گڈ. اچھا جناب اگلے پیراگراف پہ آئیے. یہ جو ہے اما اہل المعاصی فحین ترک العاصی سؤال العون من اللہ علی طاعتہ. یہ پورا پیراگراف جو ہے، یہاں سے آپ کو اس پیراگراف سے کیا سمجھ میں آیا؟ کوئی بھی آپ میں سے شیئر کرنا چاہے. شہانہ سلمان. جی شہانہ فرمائیے. ہاں جی، اس پہ جو گناہ گار لوگ ہیں جب وہ ایک گناہ کے رستے پہ لگ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے رابطہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ ان کو نیکی کے کاموں سے ہٹا دیتے ہیں، پھر ان کو گناہ کے کاموں میں لگا دیتے ہیں اور ان کے لیے جو گناہ کے رستے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں. پھیر دیتا ہے اس کو گناہ پر ساتھ اپنی مدد کے. استغفر اللہ، کتنا خوفناک خیال ہے نا کہ اللہ تعالیٰ راستہ گناہ کا آسان کر دیتا ہے، جاؤ ادھر. یہ زبردستی تو کسی کو اپنے راستے پہ نہیں لے کے آتا. اور کس چیز سے محروم کر دیتا ہے؟ آپ چیٹ میں لکھیے، یہ آگے اس پر بھی بات آ رہی ہے نا، وہ بندے کو کس چیز سے محروم کر دیتا ہے. اس سے رابطہ نہیں ختم کرتا، لیکن اس کو کس چیز سے محروم کر دیتا ہے. آگے اس کی بات کہہ رہے ہیں وہ. بتا سکتے ہیں آپ یا کوئی ویسے بتانا میں چاہیں؟ بتاؤں اپنی بتائیے مدد کنیلا، آپ بتائیے. اپنی مدد سے. کس چیز سے مدد سے؟ وہ ایک خاص لفظ ہے. باجی میں بتاؤں بشرا بشرا آپ بتائیے. بشرا آپ بتائیے. اطاعت پر مدد سے اللہ تعالی. ہاں، محروم کر دیتا ہے اطاعت پر مدد سے. سبحان اللہ. اور اسی کی بات آگے آ رہی ہے. اس کا ترجمہ جو ہے میں چاہوں گی آپ میں سے کوئی کرے اس پیراگراف کی پہلی لائن کا. یہ جو ہے نا یہ میں جو عربک میں پڑھ رہی ہوں، آپ میں سے جو کرنا چاہے اس کا ترجمہ دیکھیں. فالعباد كلهم مسرفون في طاعتهم ومعاصيهم بقدرت اللہ وعونه. کون ترجمہ کرے گا آپ اس کا؟ بڑی سخت بات ہے. جی ریشما. تو بندے سارے کے سارے پھیرے جاتے ہیں اپنی اطاعتوں میں اور گناہوں میں ساتھ اللہ کی قدرت کے اور اس کی مدد کے. ٹھیک ہے. ادیبہ آپ یہ بتائیں گی کہ ملائکہ کیا کرتے ہیں اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ عربی میں بتائیے وہ لفظ. حدیقہ آپ بتائیے. حدیقہ کچری آپ بتائیے کہ یہاں وہ بات جو کر رہے ہیں کہ وہ کیا الفاظ ہیں جس میں بتا رہے ہیں؟ ملائکۃ الہدایہ ہادیہ بجنود الشیاطین المضلہ. ٹھیک ہے. ملائکہ ہدایت دیتے ہیں اور شیطان کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کرتے ہیں. تو یہاں فوراً ہمیں کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من وسواس الشیاطین ہو سکتا ہے، من ہمزات الشیاطین ہو سکتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہو سکتا ہے. ہم سب سے پناہ مانگ لینی چاہیے نا. جب بھی کوئی ایسی باتیں سنا کریں کہ گمراہی کی اور ان کی، تو اللہ پناہ مانگا کریں، اللہ ہمیں ان کے حوالے نہ کرنا اور میری مدد کرنا ملائکہ کے گروہ سے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کتنی پیاری طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر آ رہے ہیں نا. الحمدللہ. آگے دیکھتے ہیں جناب. یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے کوئی دعا آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کیونکہ یہ جو بات ہے نا یہاں پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی معصیت سے بچنا بھی اللہ کی مدد سے ہے اور اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا بھی اللہ کی توفیق اور مدد سے ہے. تو ایسا کریں، میں اور آپ
اس وقت ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اطاعت اور ہدایت کی دعا اپنے دل میں مانگیں. فیو سیکنڈز کے لیے بالکل خاموشی اختیار کریں اور دعا مانگیں اپنے دل میں. ٹھیک ہے جناب, کون بتانا چاہے گا اس نے کیا دعا مانگی؟ باجی میں بتاؤں؟ ماریہ آپ بتائیں. بتائیں باجی ماریہ. میرے والی پھر بتائیں. باجی اللہم انت ماریہ ربی لا بتائیں. الہ. باجی میں نے والی دعا مانگی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت. آمین آمین. بشرا اعظمی آپ بتائیں. اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ٹھیک ہے اهد تو قلبي بس وثبت لساني. ایک ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. آمین. لیکن سب کو موقع, کچھ ساتھیوں کو موقع دینا چاہتی ہوں. توقیر آپ نے کیا مانگی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ ٹھیک وما ہے توفیق الا باللہ. ٹھیک ہے, آپ نے تسبیح کی. چلیں سہرش آپ نے کیا دعا مانگی؟ جی میں نے ربنا حب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک انک. میں بھول گئی بھاجی, یہ والی مانگی ہے. کوئی بات. ربنا حب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ٹھیک ہے. اور کسی نے کیا دعا مانگی؟ باجی میں نے مانگی اللہم ثبت قلبی علی دین. میں جس کا نام لوں صرف وہ بتائیں. عائشہ آپ بتائیں. جی باجی میں نے مانگی اللہم ثبت قلبی علی دینک. ٹھیک ہے, آمین. طیبہ اکبر آپ نے کیا دعا مانگی؟ اللہم اعطنی. اللہم اہدنی. ٹھیک ہے, بہت اچھی دعا ہے. ہاں باجی ہم وہ دعا مانگ رہے تھے نا, رب اس کو میں پھر دہرا دیتی ہوں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کبھی کبھی جو آپ روزانہ دعائیں مانگتے ہیں نا, وہ بھی بعض اوقات ذہن سے محو ہو جاتی ہیں کوئی ان کا لفظ, تو جب اس کو دوبارہ دہرا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, چلے جناب. صدر بٹی آپ نے کیا مانگی؟ ہاں باجی بھائی دراصل ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہ جو دعا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو اس میں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے وہی ایاک نعبد کہہ رہے ہیں کہ ہم پہلے ایکشن لیتے ہیں اور پھر ہم اس سے مدد مانگ رہے ہیں ان ایکشن. تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے ایکشن جو ہوتے ہیں نا اللہ پھر ان میں برکت ڈال دیتے ہیں, چاہے وہ ایکشن اچھے ہوں ایکشن ہمارے یا برے ہوں. تبھی کہتے ہیں نا اللہ نے اپنے برا چنا تو میں اس میں برکت ڈال دوں گا, اور آپ نے نیک عمل کیے تو میں اس میں برکت ڈال دوں گا. تو میں آپ کے گمان میں ہوتا ہوں. تو اسی لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے ایکشن اچھے ہوں, کیونکہ یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں اللہ ہم تجھی سے ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر مدد جو ہے اون جو ہے وہ جی ہاں, جو اون جو مدد ہوتی ہے نا وہ ایکشن کے بعد اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو ٹھیک ہے. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. جزاک اللہ خیر صدر. اچھا جناب یہ بتائیے کہ آپ نے اس لیسن سے کیا اصول سیکھا المستعان سے اپنے لیے؟ بہت پیارا لیسن تھا نا. کوئی بھی آپ میں سے ایسا ساتھی جس نے اب تک بات نہ کی ہو وہ بھی شیئر کر سکتا ہے اس کے حوالے سے, اور یا آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہتا ہے تو اپنا نام لے. آپ نے کیا سیکھا؟ باجی میں کیا کچھ کہوں؟ باجی میں بشرا یاسمین. بشرا آپ کہیے, دیکھیں میں نہ کہا کریں, نام لیا کریں اپنا. جی کیونکہ میں اسکرول کر رہی ہوتی ہوں, بعض اوقات میں پہچان نہیں پاتی میں سے. جی بشرا کہیے کیا سیکھا اصول؟ باجی میں نے اس سے میں نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ مشکل وقت میں جو ہے نا اپنے عمل کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے, جس میں ہم دعا مانگنا بھول جاتے ہیں اور ہمارے مختلف ریئیکشنز ہوتے ہیں. جس طرح دعا مانگی گئی تھی انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, اگر یہ ہم اس موقع پہ مانگے تو بہت خوبصورت دعا ہے اور دل کو بھی بڑی جلدی سکون ملتا ہے. جی اچھا اصول سیکھا آپ نے. مطاہر آپ نے آج کے لیسن سے کیا سیکھا المستعان لفظ سے؟ جی باجی میں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. نے یہ سیکھا, ویسے تو یہ لیسن بہت ہی زبردست تھا. المستعان
कि सिर्फ अल्लाह ताला से ही मदद मांगी जाए, इय्याका नस्तईन के साथ भी मांगी जाए। हर चीज में, हर लफ्ज में एक तहसीर थी, उसकी इताअत के बारे में, गुनाहों से बचने के बारे में। आपने मैंने उसूल क्या सीखा ये बताइए, मैंने क्या ये सूट एक सीखा बात क्योंकि सीखी? प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बड़ी दुखी थी इस वीक में, क्योंकि मुझे भी सब्र नहीं था किसी चीज पे आ रहा। तो जब मैंने हजरत यकूब का देखा कि उन्होंने इतने सालों सब्र किया, और फिर उसके बाद मैंने ये देखा कि बस पूरा वीक में अपने आप से और अल्लाह से सवाल ही करती रही कि सीखा कितनी क्या देर आपने इंसान सब्र मुताहिर? करे। जी सबर सीखा, सबर सीखा। सब्र सीखा, जी ठीक सब्र है, सीखा। गुड गुड, ठीक है। एक उसूल अल मुस्तान से बताइए क्या सीखा। फायजा अमजद आपने क्या सीखा? जी बाजी, मैंने ये सीखा है कि नंबर 1 पे अल्लाह ताला को रखना है। जब भी कोई मुश्किल, कोई किसी की तरफ से नेगेटिव रिएक्शन या कुछ भी हो, तो अल मुस्तान कि सबसे पहले अल्लाह को पुकारें। हम लोगों की तरफ देखने लग जाते हैं ना। ठीक है, तो बस यही सीखने की बात है इसमें कि जब भी किसी की कोई बात चुभे तो याद रखें वल्लाहुल मुस्तान, अल्लाह ही मददगार है। अपना सफर जारी रखें, इग्नोर करें इस बात को, मामले को छोड़ दें। बस कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, कोई मुझे आगे नहीं बढ़ा सकता, यही सीखने वाला असूल है। इन्हीं में फंसे रहते हैं हम, इन्हीं से अल्लाह में बचाए। नेक्स्ट लेसन देख लेते हैं जी। अल मुजीब, क्या सीखा अल मुजीब से आप लोगों ने? कौन बताना चाहता है? जवाब देने वाला है ना, अल मुजीब इसका नाम है अल्लाह का। क्या सीखा इससे? कोई शाहाना बात? सलमान, जी शाहाना कहिए। देखिए एक लेसन में उन्होंने कहा है कि मदद मांगो, जो पहला लेसन है, और दूसरे में ये बता रहे हैं कि जवाब, कि आप मदद जब मांगते हैं तो वो जवाब देने वाला भी है। तो जिस तरह लाजिम और मलजूम है ना दोनों लेसन, तो इट इज ब्रिलियंट जिस तरह ये लेसन तरतीब दिए गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इसमें अल मुजीब में ये बात थी कि अल्लाह ताला दुआ तो सुनता है, दिल के हवाले से बात थी। कैसे दिल की दुआ सुनता है? जरा चैट में लिखिए ना कि अल्लाह ताला कैसे दिल की दुआ सुनता है और कैसे दिल की दुआ नहीं सुनता। बता सकता है कोई चैट में? और अगर कुछ बताना चाहे तो माइक खोल के भी बता दें, अपना नाम लें। वो काफिल दिल की दुआ नहीं सुनता अल्लाह ताला। हाँ, भी नहीं सुनता। और चैट मेरे साथी लिख रहे हैं हाजिर दिल की दुआ सुनता है। तो जरा दिल की हुजूरी के साथ दुआ मांगनी है हमने, इंशाल्लाह। अच्छा देख, इसका तर्जुमा, एक फ्रेज का तर्जुमा आपसे चाहूंगी कि आप करें। पेज जो आखिरी जो सफा है, यानी अल मुजीब का जो सेकंड 91 पेज पे आए, इसमें जो ये बल्कि 90 पेज पे आइए, इसमें जो है ना, फल्लाहु समीउन करीबुन मुजीबुन यस्माउ दुआल खल्की व युजीबु दुआअहुम, इसका तर्जुमा हदीका आप करेंगी? और बस अल्लाह समी है, करीब है, मुजीब है, सुनता है दुआ मखलूक की और जवाब देता है इनकी दुआओं का। मुजीब का भी तर्जुमा करें ना। समी है, सुनने जवाब वाला है, सुनने वाला है, करीब है। करीब है और जवाब देने वाला है, सुनता है दुआ मखलूक की और जवाब देता है इनकी दुआओं का। सुभान अल्लाह। देखिए, आज हमारा लास्ट इत्तेफाक ऐसा है कि आज हमारा लास्ट लेसन जो है रमजान से पहले अल मुजीब है, और उसमें जो बात आ रही है वो करीबुन मुजीब की बात आ रही है। और अब हम जो आगे प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं वो है ही करीबुन मुजीब। आपके साथ हमने इसका वो भी शेयर किया था फ्लायर। हम इंशाल्लाह, रमजान प्रोग्राम हमारा रमजान और दुआएं ही है। आज सारी बात दुआओं की हुई है ना, कि अल्लाह ताला दुआएं सुनता है, कैसे दिल की सुनता है, क्या दुआएं मांगनी चाहिए। और इसमें इंशाल्लाह हम बहुत सी 30 डेज का प्रोग्राम है। 30 डेज में हम मुख्तलिफ दुआओं को आपसे शेयर करेंगे, उन दुआओं की डेप्थ में जाके उनको समझेंगे, एक एक लफ्ज को खोल कर अच्छी तरह, ताकि वो उनको हम किन किन मौके पे मांगे, कैसे क्या करें। बहुत कुछ हम करेंगे इंशाल्लाह, सीखेंगे इसमें। और इंशाल्लाह हम आपके साथ उसमें क्विज पोल्स भी करेंगे, रोज के रोज आपसे देखेंगे कि आपने कितनी बात सीखी और समझी। क्योंकि बाज़ वक़्त हम लेसन जब पढ़ते हैं तो हमें कुछ को मौका मिलता है ज्यादा, कुछ को कम मिलता है, लेकिन वहां पर आपको बराबर का मौका मिलेगा अपने आप को एनालाइज करने का, वही क्विज पोल्स के जरिए, कि आपने कितनी बात समझी। रिजल्ट भी आपका उधर ही पता चल जाएगा। हम क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से आपसे क्वेश्चन भी रोज एक
شیئر کیا کریں گے. فقی سوالات کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے, اور بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو دعائیں پڑھیں ان کو ہم سننے کی بھی آپ سے کوشش کریں. سرٹیفائیڈ کورس نہیں ہے یہ رمضان پروگرام ہے, اس کی کوئی فیس نہیں ہے, یہ اوپن فار آل ہے, اس میں کوئی رجسٹریشن آپ کو جا کر پورٹل پہ نہیں کرانی. اس کے فلائر کو آپ بہت سے لوگوں سے شیئر کریں. دعا هو العبادہ ہے نا, دعا جو ہے وہ عبادت ہے. تو اس عبادت کو بہت اچھی طریقے سے سیکھنے کے لیے انشاءاللہ اس رمضان میں ہم نے جہاں قرآن کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے, پڑھنا ہے, وہاں دعاؤں کے حوالے سے بھی مزید اپنے علم میں اضافہ کرنا ہے اور عمل میں بھی بہتری لانی ہے. تو میری دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین, جب میں نے جو دعا مانگی تھی وہ یہ مانگی تھی جب ہم دعا ایکٹیویٹی میں کہ اللہم اجعلنا ہداۃ مہتدین, ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کا امام بنا. اور اللہم اہدنی وسددنی, اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے استقامت دے ہدایت پر, مجھے اس پر قائم رکھ. تو آپ نے انشاءاللہ یہ کرنا ہے. اور اب یہ ہے کہ میں بس یہی بات مکمل کروں گی. میری طرف سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رمضان نصیب فرمائے, رمضان کی عبادت نصیب فرمائے, آپ کی عبادت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائے. اور 20 مارچ سے ہم اپنا پروگرام شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. آپ سب کو ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شریک ہوں. میں اب اس کے بعد ہینڈ اوور کروں گی فیو منٹس کے لیے شفق کو, کہ شفق تھوڑا سا آپ کو اس کے حوالے سے بتا دیں سب ساتھیوں کو, اور اس کے بعد انشاءاللہ اختتام کریں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم میں سے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو وقتاً فوقتاً پوچھتے رہتے ہیں کہ ان کے کچھ جو کوئزز ہیں وہ پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں, کسی بھی وجہ سے وہ ایبسنٹ تھے, نہیں کر پائے لیسن کمپلیٹ. تو ان کے لیے گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ یہ جو بریک آ رہا ہے, رمضان بریک آ رہا ہے, اس میں وہ اپنے لیسنس جو ہیں ان کو سن سکتے ہیں, کور کر سکتے ہیں, نوٹس بنا سکتے ہیں. اور جتنے بھی کوئزز ہیں ان سب کے جو لنکس ہیں وہ اوپن ہیں اور ان کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. ابھی تک ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ 25 کوئزز جو ہیں وہ شیئر کیے ہیں جو لیسن بیسڈ ہیں. 2 اور ہم انشاءاللہ شیئر کریں گے اور یہ ٹوٹل ہو جائیں گے 27. تو آپ سب نے جو ہے ایک دفعہ جا کے اپنے پورٹل پر چیک بھی کرنا ہے کہ آیا آپ کے 27 کمپلیٹ ہیں کہ نہیں. آپ کو معلوم ہوگا جب جو بھی آپ کوئز جو ہے پورٹل پہ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں تو اس پر ایک کراس لائن آ جاتی ہے, ایک ٹک آ جاتا ہے. تو میک شور کہ وہ موجود ہو. اور بس یہی ہے, مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اس کورس میں جو کہ انشاءاللہ 20 مارچ کو سٹارٹ ہو رہا ہے. ہر روز جو ہے وہ کلاس ہوگی 3:30 سے 5 پاکستان ٹائم پر. اور جو آپ کے قریب ہیں ان کو بھی اس کورس کی ضرور دعوت دیں انشاءاللہ. یہیں تک رکھتے ہیں, آج دعا کر لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام.